मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मिस्र का एक कदीम गांव अपने मुनफरिद सकाफत और सादा तर्ज ज़िंदगी की वजह से मशहूर था। यहाँ के खजूर के दरख्त और मिट्टी के बने घर गांव की फितरी खूबसूरती को मज़ीद निखारती थी। इस गांव की हर शय माजी की एक हसीन याद दिलाती थी। इसी गांव में मजहर और शबाब नामी दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग उनके ताल्लुक को मिसाल बनाकर पेश करते थे। उनके घर करीब होने के साथ साथ उनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत से लबरेज थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे और वो पेशे से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता। दूसरी तरफ शबाब के 2 बच्चे और एक बीवी थी और उनका कोई काम कसम नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी था जो जंगल की गहरी वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों को शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और इसी शिकार से घर का गुजारा करता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ज्यादा वक्त काम में गुजरता है और जब भी घर से दूर होता हूँ मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। अगर आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। शबाब ने फौरन जवाब दिया, यार, एहसान की क्या बात है, आपकी बात तो सर आंखों पर। मजहर ने कहा, भाई, आप वैसे भी दिन भर फारिग होते हो, तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। शबाब और मजहर की दोस्ती रोज बरोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहने लगे। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप, जो एक दूर दराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं कयाम किया। मजहर के वालिद एक बहुत सियाने और तजर्बाकार इंसान थे। जब उन्होंने शबाब से बातचीत की और उसके रवैये को परखा तो वह फौरन शबाब की नीयत भांप गए। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, शबाब एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की चाबियां और जिम्मेदारियां उसे देना समझदारी नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं लगता, उससे ताल्लुक दोस्ती तक महदूद रखो। मजहर को अपने वालिद की ये बात बहुत बुरी लगी, मगर एहतराम से उसने कुछ न कहा। अगले दिन मजहर के वालिद ने दोबारा उसे सख्ती से कहा, बेटा, शबाब के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारो और ना ही सैरो तफरीह के लिए उसके साथ जाया करो, वो भरोसे के काबिल नहीं है। मजहर ने वालिद की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने सोचा कि शायद उसका बाप शबाब से हसद करने लगा है और इसी गुमान में आकर उसने वालिद की बात को नजरअंदाज कर दिया, अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत देते हुए। कुछ दिन बाद मजहर का वालिद अपने गांव वापस चला गया और जिंदगी एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन मजहर अपने काम पर गया हुआ था और शबाब मौका पाते ही उसके घर आया। उसने मजहर की बीवी से गैर इखलाकी बातें छेड़ी और अपने नापाक इरादे के लिए पैसों की पेशकश की। मजहर की बीवी, जो एक समझदार और बाहया खातून थी, उसने उसे सख्ती से मना किया, लेकिन शबाब, जो अब अपने गंदे इरादों पर डट चुका था, मजीद जोर देने लगा। वो धमकी देने पर उतर आया और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मजहर से झूठ बोल दूंगा कि तुमने मुझसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। अरबों का माशरा पर्दे, अपनी दुनिया और इज्जत का मुहाफिज था और मजहर की बीवी अपनी इज्जत और खानदान की बदनामी के डर से खौफजदा हो गई। इसी खौफ और कम अक्ली के बायस वो शबाब के दबाव में आ गई और नापाक ताल्लुकात का सिलसिला शुरू हो गया। ये ताल्लुक अब एक दिन की बात नहीं रही, बल्कि रोज का मामूल बन गई। वक्त गुजरता गया और मजहर बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा। मजहर की बीवी दिल से नादिम थी, लेकिन हालात की पेचीदगी और अपने गुनाहों की वजह से उसमें हिम्मत न हुई कि वो अपने खामद को हकीकत बता सके। एक दिन मजहर के वालिद और वालिदा अचानक उनके घर आ पहुंचे। उन्होंने घर में ऐसा मंजर देखा जो उनके दिल पर बिजली गिरा गया।
شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور مظہر کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی۔ یہ لمحہ مظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب مظہر شام کو گھر واپس آیا تو اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ غصے سے کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ نہیں، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ مظہر پر یہ سب سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ شباب اور بیوی پر تھا۔ مظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے۔ تم نے شباب جیسے آدمی کو گھر کی اجازت دی۔ لیکن مظہر اپنی بیوی پر بھروسہ ختم کر چکا تھا اور آخر کار طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار مظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے، جس میں عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور اندر کی لاشیں نکالی گئیں تو یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان میں ایک لاش شباب کی تھی، دوسری مظہر کی بیوی کی اور 2 اس کے معصوم بچوں کی۔ مظہر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے پٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا اور دل میں کہا، اے خدا، تو سخت پکڑنے اور انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصہ بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو دوبارہ خوشیوں سے بھرنے کے لیے اسے شادی کرنی چاہیے۔ مصر کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی کی گئی۔ جب مظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو وہ اس کے حسن اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی کہ جیسے چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھنے لگا، وقت پر واپس آتا اور دوستوں کو دوستی تک محدود رکھتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ، لیکن زندگی میں دانش مندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کی سزا تو دی، لیکن اس کے صبر اور سچائی کا ایسا انعام دیا کہ اسے پہلے سے 100 گنا بہتر اور خوبصورت زندگی نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں ہمارے لیے گہرے اسباق چھپے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر معاملے سے باخبر رکھے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے۔ وقت پر بات کرنے سے کئی بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک سیانے بندے کا قول ہے، اچھی عورت وہ ہے جو دوسرے مردوں کے لیے بدتمیز ہو اور اپنے شوہر کے لیے موم جیسی ہو۔ یہی رویہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے ہر مرد کو اپنے گھر کے حالات اور معاملات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن پر مکمل بھروسہ نہ ہو۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن بڑی تباہی کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرد کی غیرت اور ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کے معاملے میں سخت رویہ رکھے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہی شرم و حیا اور عزت کی بنیاد ہے۔ ایک بیٹے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی باتوں میں ہمیشہ دانائی چھپی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے تلخ تجربات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے۔ اگر مظہر نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو وہ اس نقصان سے بچ سکتا تھا۔
ایک دوست ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی عزت و حرمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کبھی کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کا نظام عدل کامل ہے اور اس کی پکڑ ایسی ہے کہ پھر آپ کی دعا اور پچھتاوا بھی کرامت نہیں ہوگا۔ شباب اور مظہر کی بیوی نے اپنے گناہوں کی سزا پالی، لیکن مظہر کو اپنی سچائی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں عطا کیا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دل کی سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔